الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی جب ہمت ٹوٹ رہی تھی دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ وہی تو پہاڑ ہے نا جہاں پر ہمارے نبی نبوت کے اعلان سے پہلے شب و روز عبادت کیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے تو بہت آسان راستے تھے، زینے بنے ہوئے تھے، ریلنگ پکڑ کے چلے آئے، اور آپ اگر دیکھیں تو یہاں سے تقریباً سامنے ہی نظارہ دکھتا ہے کلاک ٹاور کا، اور اسی کے برابر میں حرم شریف ہے یعنی خانہ کعبہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے بالکل نزدیک صفا مروہ کے باہر کا جو حصہ تھا وہاں ہمارے نبی کا گھر تھا، سوق عطارین کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیدل تشریف لاتے تھے یہاں پر، اور کئی دن یہاں پر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ اس زمانے کی عبادتیں کیا تھیں اس سے تفصیلی علم نہیں ملتا، آپ بس یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تشریف فرما ہوتے تھے جیسے ہم مسلمان نماز میں التحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں۔ شام کا جب وقت ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی مرضی یہی ہوگی، شاید یہی بہتری ہوگی کہ آپ نے ام المومنین سے کہا کہ آپ گھر جائیے، اور حضرت خدیجہ اللہ کے نبی سے اجازت لے کے اس پہاڑ سے اتر کے اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد ہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے پہلی مرتبہ ہمارے نبی کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو چونک جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کی پروں کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ اس کا ایک سرا اگر مشرق کی طرف تھا تو دوسرا سرا مغرب کی انتہائی حد تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اقرا، اس کے مطلب ہوتے ہیں پڑھیے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا اقرا، کیونکہ اللہ کے نبی اسکول نہیں گئے تھے، پڑھنے لکھنے سے نہیں تھے۔ اس کی وجہ تھی آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد نے دنیا سے پردہ فرمایا، 6 برس کی عمر آپ کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے ابوا کے مقام پر دنیا سے پردہ فرمایا، 8 برس کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے دنیا سے پردہ فرمایا، 8 برس کی عمر میں جیات کی پہاڑی پہ ہمارے نبی بکریاں چرانے جاتے تھے، 16-17 برس کی عمر میں ہمارے نبی نے کپڑے کی دکان میں سیلس مین کی حیثیت سے ملازمت کی، اور 19-20 برس کی عمر میں اپنے کام کی شروعات کی، 22 برس کی عمر میں آج کی زبان میں جسے ہم امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں شام کا سفر کیا اور وہاں جا کے تجارت کی۔ تو وہ زمانہ ایسا گزرا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من قلق، یعنی پڑھیے میرے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا اور وہ باتیں بتا دی جو آدمی نہیں جانتا۔ تو اس طریقے سے قرآن کی پہلی وحی کا نزول ہوا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اترتے ہیں اور اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ بڑا حیران کرنے والا ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد تقریباً 2.5 برس کا عرصہ ایسا گزرا کہ جب جبرائیل علیہ السلام کوئی دوسری وحی کے الفاظ لے کے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی اکثر اس 2.5 برس کے عرصے میں سوچا کرتے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی، آخر کیا وجہ ہوئی جو جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، وحی کا نزول بند ہو گیا۔ بخاری شریف میں یحییٰ ابن بکیر کی روایت ہے، صاف طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس الجھن و پریشانی کی عالم میں اپنے مکان سوق عطارین سے نکلتے ہیں، 3 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اور اسی غار حرا کی چوٹی پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہاں سے گرا دیں کہ ایسی زندگی سے کیا حاصل کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک ایسے ہی موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے کہ ایسے حال میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پہ وحی کا نزول ہوگا۔ اس طمانینت و سکینت کے بعد ہمارے نبی اس پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں، اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ام المومنین سے کہتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑا دینا۔ اور جیسے ہی چادر اوڑھ کے ہمارے نبی لیٹتے ہیں قرآن پاک کی دوسری وحی کا نزول ہوتا ہے، جس کے معنی کیا ہیں، کیا خوبصورت معنی ہیں کہ چادر میں لپٹنے والے اب آپ اٹھیے، دنیا کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، بتوں سے الگ رہیے جس طرح کہ اب تک آپ الگ رہے، اور یہاں سے اس طرح سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہاڑ نبوت کے اعلان سے پہلے جس جگہ ہمارے نبی عبادت کرتے ہوں، وہ پہاڑ نبوت کے اعلان کے وقت جہاں سے ہمارے نبی عبادت کرتے ہوں، وہ پہاڑ جہاں سے قرآن کی وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور تمام موقع اس موقع آتے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ سب سے پہلی خوش نصیبی تو ہماری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق میں ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور اس کے بعد ہمارے دل میں محبوب کی محبت پیدا کی، اور اس کے بعد ہمارے محبوب کے اس دور کے واقعات اور معاملات کو علم کے طور پہ پروردگار عالم نے ہم کو دیا، جسے ہم عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں میری کوئی ناموری کے لیے نہیں، اس میں میری کوئی واہوائی کے لیے نہیں، یہ پروردگار عالم کا خصوصی کرم ہے میرے اوپر، یہ فضل ہے
میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں, میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ اس طریقے سے دین کی باتوں کو حافظے کے طور پہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دور تک پہنچے. کم سے کم امت مسلمہ جو بھٹکے ہوئے راستوں پہ ہے اسے یہ تو پتہ چلے کہ حقیقت میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, حقیقت میں ہمارے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے, ایک چھوٹی سی بات اور یاد آ گئی کہ نبوت کے اعلان کے 6 برس تک کوئی فرض نہیں تھا. 6 برس معراج کے سفر پہ اللہ کے نبی گئے تھے, کوئی فرض نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ جس سے ہماری پہچان ہوا کرتی ہے کہ یہ مسلمان ہے, اگر کوئی نماز پڑھتے دیکھے تو کہے گا مسلمان ہے, رمضان میں کوئی کہے کہ ہم روزہ ہیں تو مسلمان ہے, اگر کوئی حج کرنے آ رہا ہے تو کہے گا ہم مسلمان ہیں. جن چیزوں سے ہماری پہچان آج ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, جب یہ چیزیں نہیں تھیں مکے میں تو آخر وہ کیا تھا جس کو دیکھ کے مشرکین مکہ کے دل بدل رہے تھے اور اللہ کے نبی کے دستے حق پرست پر وہ اسلام قبول کر رہے تھے؟ وہ تھا آپ کا اخلاق, وہ تھا کنبہ پروری, وہ تھا بڑوں کی عزت, وہ تھا چھوٹوں سے محبت, وہ تھا آپسی معاملات, وہ تھا آپسی لین دین, وہ بیاج کی لعنت سے چھٹکارا. یہ ساری چیزیں وہ تھیں جس کو دیکھ کے دشمن دل بدل کے محبت کر رہے تھے, اور آج ہم نبی کے امتی ہونے کے بعد انہی سارے کاموں میں چلے ہیں. کیا جواب دیں گے؟ کس منہ سے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوئیں گے؟ ابھی وقت ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے صدقے میں صرف اور صرف نبی کی امت کے لیے ہی توبہ کا دروازہ رکھا ہے. ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے. آئیے ہم لوگ سب آج اس بات کی توبہ کرتے ہیں کہ پروردگار, یہ مقدس پہاڑ جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا, آج اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ہم دل سے, سچے دل سے, ایمانداری سے اس بات کی توبہ کرتے ہیں کہ گزری ہوئی زندگی کے میرے ایک ایک گناہ کو معاف کر دے. دونوں جہان کے مالک میری گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو معاف کر دے. پروردگار عالم بچی ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ توفیق دے ہمیں کہ ہم نیک عمل کریں. دونوں جہان کے مالک تو جب چاہے جس کو چاہے نیک بنا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, اگر آپ توفیق نہ دیں تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جو نیک کام کر سکے. اے اللہ, ہم آپ کی توفیق کے محتاج ہیں. آپ کی طرف سے ہمیں خالی صرف اشارہ مل جائے نیکی کے راستے پہ چلنے کا, مولا اس سہارے ہی ہم نیک راستوں پہ چل کے دکھا دیں گے. پروردگار, گمراہی کی زندگی اب نہیں جی جاتی. میرے مولا, اس مقدس جگہ کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. میرے مولا, ان گناہوں کو معاف کر دے جو رات کے اندھیروں میں کیے. میرے مالک, ان گناہوں کو معاف کر دے جو دن کے اجالوں میں کیے. پروردگار, ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری بغاوت کر کے کیے. میرے مولا, ہمیں میرے بزرگوں نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں ہمیں پکارو ہم تمہیں سنتے ہیں. اے اللہ, ہم آپ کو پکار رہے ہیں. اے اللہ, ہماری پکار کو سن لیجئے. اے اللہ, آپ کہتے ہیں کہ اگر ندامت کا آنسو آنکھ سے گرتا ہے تو وہ گال کو پار تب کرتا ہے جب آپ معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ, ہمارے دل میں یہ پیدا کر دیجئے کہ آپ نے معاف کر دیا. اے اللہ, ہمارے دل میں یہ امانت ڈال دیجئے کہ آپ نے معاف کر دیا. اے اللہ, ان آنسوؤں کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ, یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ, ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے, آپ کو دینا آتا ہے. پروردگار, ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں ہے, آپ کو دینا آتا ہے. اے اللہ, آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں دینے کے. میرے مولا, یہ بہانہ کوئی کم ہے کہ ہم آپ کے محبوب کے امتی ہیں. اے اللہ, ناکارہ صحیح, جیسے بھی ہیں, برے ہیں, بدتر ہیں, لیکن آپ کے محبوب کے امتی ہیں. پروردگار, اسی محبوب کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو معاف کر دے. مولا, بچی ہوئی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ, جو کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے ملا دے. اے اللہ, ہم سب کی قبروں کی منزلوں کو آسان کر دے. اے اللہ, قبر کے اندھیروں کو دور کر دے, قبر کی تاریکیوں کو دور کر دے, قبر کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے. حشر کے میدان میں رسوائی نہ ہو. پروردگار, موت کے وقت آسان کر دے. میرے مولا, فرشتے کھینچتے ہوئے تیری طرف نہ لے جائیں. میرے مولا, فرشتے استقبال کرتے ہوئے لے جائیں کہ پروردگار, تیرا نیک بندہ آیا ہے, تیرے محبوب کا امتی آیا ہے. مولا, اگر مانگنے کی تمیز ہوتی تو پہلے مانگ چکے ہوتے. یہ ہاتھ اٹھے ہیں اس یقین سے کہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرنے والا ہے. میرے مولا, معاف کر دے. پروردگار, معاف کر دے. اے اللہ, معاف کر دے. اے اللہ, دنیا کی تمام معصوم بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ, ہمارے معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. اے اللہ, مردوں اور عورتوں میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. اللہ, نیک راستوں پہ چلا دے.
اے اللہ وہ تمیز زندہ کر دے کہ حرام و حلال کو ہم پہچان سکیں. اے اللہ وہ تمیز پھر سے زندہ کر دے کہ بیاج کی لعنت سے ہم دور ہو سکیں. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی کلمہ کو دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو کلمہ کو دنیا میں موجود ہے اے اللہ انہیں نیک عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ جو مانگا آپ جانتے ہیں, جو نہیں مانگ پایا آپ وہ بھی جانتے ہیں. میرے مولا آپ کسی آزمائشوں کے لائق نہیں ہے, پروردگار کسی امتحان کے لائق نہیں ہے. میرے مولا سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جو تو نے یہ بیش قیمتی نعمتیں دی ہیں پروردگار ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. اے اللہ اپنا فضل فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے. گزرے وقتوں میں جس طرح سے پروردگار تو نے اپنے بزرگ بندوں کی سنی ہے, اے میرے مولا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں راستہ دینے والے میرے اللہ, ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والے میرے اللہ, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے میرے اللہ, میرے اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. پروردگار یہاں بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اے اللہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے. مولا آپ کہتے ہیں کہ گال سے پار آنسو تب ہوتا ہے جب آپ معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ ہم یہاں سے لوٹے تو یہ دل میں سکون پیدا کر دے کہ تو نے معاف کر دیا. مولا بچی ہوئی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے. امت مسلمہ کو کم سے کم ایک بار اس مقدس سرزمین پہ آنے کا موقع دے دے. میرے مولا فضل فرما دے, میرے مولا فضل فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یار ظہر کی نماز پڑھ لیں یہاں پہ.